السلام علیکم دوستو ہم میں سے اکثر لوگ 24 گھنٹے اس بات پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام برا ہے، پاکستان تعلیم کے نظام میں بہت پیچھے ہے اور پاکستان کی ورلڈ رینکنگ بھی بہت کم ہے۔ تو اس سلسلے میں نے تھوڑی سی کوشش کر کے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس پہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں، پھر آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ اور کیا ریزنز ہیں اور کس طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک شاکنگ نیوز بتاؤں کہ 2022 اور 23 کے ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق، سروے کے مطابق، پاکستان کا ورلڈ وائڈ جو ایجوکیشن رینک تھا وہ 133 تھا، یعنی 133واں نمبر تھا 195 ملکوں میں سے۔ یعنی ہم 195 ملکوں میں سے 133ویں نمبر پہ ہیں اور کہہ لیں کہ 62 کنٹریز صرف ہم سے پیچھے ہیں، باقی 132 کنٹریز کے سے ہم پیچھے ہیں۔ تو جبکہ ہمارے جو پڑوسی دشمن ملک، اس کا رینکنگ جو تھی اس کی 32 یعنی 32ویں نمبر پہ وہ ٹاپ پہ تھا۔ اب اس کے پیرالل اگر ہم دیکھیں ملٹری رینکنگ، تو ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ پاکستان کی 7th پوزیشن ملٹری میں ہے۔ اب میں بجٹ بھی آپ کو بتا دوں، یعنی جب دنیا کے 195 ممالک میں ہم 7ویں نمبر پہ ملٹری پوزیشن پہ آتے ہیں اور ایجوکیشن پہ 133ویں نمبر پہ آتے ہیں، تو ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے؟ وہ گڑبڑ بجٹ میں ہے۔ اب بجٹ کیا ہے؟ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 4.468 بلین اس سال یعنی 23-24 کے مالی سال کے لیے رکھا گیا تھا۔ اب جی ڈی پی ایکسپینڈیچر جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ 1.97، 2022 کی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی ڈی پی ایکسپینڈیچر 1.97 اونلی تھا، جبکہ ملٹری کا جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے 2.56، یعنی جی ڈی پی ہماری 2.56 ملٹری بجٹ پہ خرچ ہوتی ہے اور ایجوکیشن پہ خرچ ہو رہی تھی 1.97۔ تو اسی وجہ سے ہم ملٹری میں 7th پوزیشن پہ ہیں اور ایجوکیشن میں ہم 133rd پوزیشن پہ ہیں۔ بجٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، جبکہ ہائیسٹ جو پرسنٹیج جی ڈی پی کی خرچ کرنے والے کنٹریز ہیں اس میں ناروے نمبر 1 پہ 6.6، چلی 6.2 سیکنڈ پہ، اس کے بعد آئرلینڈ 6.5 کے، چلی سیکنڈ پہ 6.2، آئرلینڈ تھرڈ پہ، آسٹریلیا 6.1 فورتھ پہ، دین یو کے اینڈ یو ایس وہ 5th پہ ہیں۔ 6% پوری ان کی جو ہے جی ڈی پی کی خرچ ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ہم جو ہے کہاں جا رہے ہیں۔ ڈیفنس کی میں نے آپ کی 2.58 بتائی، بلکہ یہ 2.62 ہے۔ تو یہ نمبرز میں نے بتا دے۔ اب ٹاپ 10 ایجوکیشن وائز کنٹریز کون سے ہیں؟ اس میں نمبر 1 ساؤتھ کوریا، پھر کینیڈا، پھر جاپان، پھر لگزمبرگ، پھر آئرلینڈ، پھر رشیا، پھر لیتھوینیا، پھر یو کے، پھر نیدرلینڈ، پھر ناروے۔ اس کے بعد کینیڈا، امریکہ، چائنا وغیرہ کے یہ آتے ہیں۔ پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا 133واں نمبر ہے۔ تو اور یہ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹاپ 10 ایجوکیشن وائز کنٹریز میں ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات کہاں ہے۔ اچھا، اب آ جائیں آپ وطن عزیز میں۔ یہ تو میں نے گلوبل بات کی آپ کے ساتھ۔ اب وطن عزیز کے اندر آ جائیں تو اس میں کچھ ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے از دی سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ویئر نمبر آف اسٹوڈنٹ 22.8 بلین آر آؤٹ آف اسکول، یعنی اس میں ہمیں جو ہے ایک کہہ لیں کہ سیکنڈ پوزیشن حاصل ہوئی ہے، لیکن کس چیز میں؟ جہاں اسٹوڈنٹ جو ہیں 22.8 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اسکول نہیں جاتے۔ اس میں ہم سے آگے صرف نائجیریا ہی ہے، باقی ساری دنیا کو ہم نے اس چیز میں مات دے دی ہے۔ اب گھوسٹ اسکول، یعنی جو اسکول پیپر پہ تو موجود ہیں لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ اسکول یا تو وجود نہیں رکھتے، اگر وجود رکھتے بھی ہیں تو وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تقریباً 30,000 ہیں پورے ملک میں اس وقت۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں، اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دی، بجٹ بتا دیا، جی ڈی پی ایکسپینڈیچر ریشو میں نے بتا دیا، رینکنگ بتا دی، یہ سب بتا دیا۔ اب کیا ریزنز ہیں کہ پاکستان کا یہ ڈیٹا جو ہے اتنا شاکنگ ہے؟
नाज़रीन, इसका जो बुनियादी मेन रीज़न है, द मेन एंड ओनली रीज़न, वो है तरजीहात यानी प्रेफरेंसेस। किसी भी कौम की तरक्की उसकी तरजीहात से ही तय पाती है कि वो किस ज़मन में तरक्की करेगी। अगर तो आपका बजट सिर्फ मिलिट्री पे खर्च होता है तो ज़ाहिर सी बात है आप दुनिया की ताकतवर तरीन कौम भी बन जाएंगे और लड़ाकू कौम बनेंगे। अगर आपका बजट एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है तो आप तालीम में सबसे आगे जाएंगे। अगर आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा करप्शन है, फ्रॉड है, तो आप ज़ाहिर सी बात है उन चीज़ों पे जाएंगे। अब दुबई देख लें, जैसे दुबई में सबसे ज़्यादा बजट और उनकी जो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी है वो टूरिज़्म है, तो वो टूरिज़्म में ही सबसे आगे हैं। एजुकेशन के लिए तो उनके बच्चे दूसरे ममालिक में जाते हैं। दूसरी जो बहुत सारे ऐसे मिसाल आपको मिल जाएंगे जहाँ की जिस कौम की जो तरजीह होगी वो कौम उसी में तरक्की करेगी। अब हमारी एजुकेशन की तरजीह आपने देख ली कि 2% से भी कम जीडीपी का रेशो, यानी टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है पूरे मुल्क की इनकम है या ग्रॉस प्रोडक्शन है उसका 2% से भी लेस हम अपनी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। अब दूसरे जो है इनके सबसे पहले हो गया लो बजट एलोकेशन, आपने देख लिया। फिर घोस्ट स्कूल, 30,000 स्कूल बंद पड़े हुए। फिर लो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, आपके 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते पूरी दुनिया में। 192 कंट्रीज में से आप दूसरे नंबर पे माशाल्लाह इस पे हैं। उसके बाद हायरिंग ऑफ टीचर नॉट ऑन मेरिट, जाहिर सी बात है पूरे मुल्क में जो टीचर सेलेक्ट किए जाते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश हो रही है अब मेरिट पे आने की, उसका कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन ऑन द होल जो है हमारी जो हायरिंग होती है टीचर्स की वो टोटली सिफारिश पे, टोटली जो है रिश्वत की बुनियाद पे होती है, तो उसका नतीजा हमारे सामने है। उसके बाद घोस्ट टीचर, कितने टीचर्स हैं हमारे हज़ारों की तादाद में जो तनख्वाह तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, पोस्टिंग उनकी किसी स्कूल में है, लेकिन या तो वो कारोबार कर रहे हैं या मुल्क से बाहर चले गए हैं या माशाल्लाह तबलीग में गए हुए हैं या कोई और काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद करप्शन, अब करप्शन ऊपर से लेके नीचे तक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, फिर टीचर्स, फिर लोअर स्टाफ, हर जगह करप्शन है। जो घोस्ट टीचर हैं वो भी जाहिर सी बात है इस तरह भूत नहीं बने, वो करप्शन वो रिश्वत देते हैं, वो अपनी आधी तनख्वाह देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तभी वो घर बैठे जो है दूसरी आधी आधी तनख्वाह का दूसरा हिस्सा जो है वो ले पाते हैं। उसके बाद जो है सबसे इसके अलावा जो इंडिविजुअल लेवल पे जो